ویلکم بیک۔ اور گارڈن کے فلیٹ میں امریکی خاتون کی موجودگی کا معاملہ، امریکی خاتون اونیجا اینڈریو رابنز اچانک آن لائن کار ٹیکسی میں روانہ ہو گئی ہیں۔ نذیر شاہ سے تفصیلات جانتے ہیں۔ نذیر، بتایا خاتون نے کدھر گئی ہیں؟ دیکھیں، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ اچانک سے ایک آن لائن ٹیکسی اپارٹمنٹ کے نیچے آئی ہے جس میں اونیجا اینڈریو رابنسن بیٹھی ہے اور نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ہماری پولیس سے بھی بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ امریکی خاتون کہاں گئی ہے، بس یہ پتہ چلا کہ آن لائن ٹیکسی بک کروائی ہے، اس میں بیٹھی اور چلی گئی۔ پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر آن لائن ٹیکسی کے پیچھے گئے تاکہ دیکھ سکے کہاں گئے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ کسی گیسٹ ہاؤس کی جانب گئی ہیں، اور جس وقت یہ فلیٹ سے نکل رہی تھی تو اپارٹمنٹ کے لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائی اور وہاں پر ایک خوشی کا ماحول تھا، اور جو خاتون تھی وہ دونوں ہاتھوں سے دل کا نشان بناتے ہوئے اپارٹمنٹ سے نکلی ہیں اور نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئی ہیں۔ تقریباً 20 گھنٹے سے وہ اس اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تعینات کی گئی تھی، رینجرز کو بھی گلی کے کونے پر تعینات کیا گیا تھا۔ شہریوں کی بڑی تعداد گزشتہ روز سے اب تک اس خاتون کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر آ رہی تھی اور ایک میلہ سا لگا ہوا تھا، لیکن اب اچانک سے یہ خاتون کہیں پر روانہ ہو گئی جس کے بعد مت حاصل کی جا رہی ہے۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ سارے شہر کی ڈیمانڈ ہے امریکہ سے خاتون جس لڑکے کے لیے آئی ہے اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ لوگ شادی کر کے امریکہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لڑکے کا ٹیلنٹ دیکھیں، امریکہ سے خاتون کو پاکستان بلا کر فٹ پاتھ پر بٹھا دیا۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بولے کراچی والے تو بڑے دل والے ہیں۔ سینئر جج ہوں اور اس میں خوش ہوں، مجھے سینئر جج ہی مخاطب کیا جائے ورنہ نظام اپسیٹ ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کراچی بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا چیزیں آگے لے کر چلنی ہیں، چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں، ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں سینئر فیونی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں، میں سینئر فیونی جج ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور اللہ ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی۔ تو مجھے بس سینئر فیونی ہی مخاطب کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر نظام اپسیٹ ہوتا ہے۔ آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہوگا، لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے، اس اوتھ سے نہیں ہلنا۔ آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ پڑھ لیجئے گا، تو آپ کے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ نے یہ اوتھ لیا ہے۔ ہم نے جسٹس اور سچائی اور رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے۔ جب بار اور پروفیشن کو اگر کھڑا کرنا ہے، جوڈیشری کو کھڑا کرنا ہے، تو یہ شیلڈ ہے، اس کو بس پڑھ لیا کرے تو شیلڈ بھی بن جاتی ہے، پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے۔ اس کو توڑنا نہیں ہے، توڑ سکتے ہی نہیں، اور اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے، سارا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے۔ اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں کہیں کسی جگہ۔ اور اب آپ کو بتا رہے تھے داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے شہزاد اکبر اور فرح خان کا پاسپورٹ بھی بلاک کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے حاصل کرتے ہیں۔ جی ذوالقرنین۔ جی بالکل، ایک تو نیب کی طرف سے وزارت داخلہ کو خط بھی لکھا گیا تھا ان ملزمان کے حوالے سے کہ یہ جاری ہو چکے ہیں، تو ان کے خلاف جو کارروائی کا آغاز شروع کیا جائے۔ اب وزارت داخلہ نے باقاعدہ کارروائی کا آغاز شروع کیا ہے، اور اس میں جو اشتہاری ملزمان ہیں سابق وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر اور فرح شہزادی عرف گوگی جو ہے، ان کے پاسپورٹ جو ہیں بلاک کرنے کی کہا گیا تھا، جس پر وزارت داخلہ نے پاسپورٹ امیگریشن کو ہدایت کی۔ پاسپورٹ امیگریشن نے ان ملزمان کے جو پاسپورٹ ہیں وہ اب بلاک کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر۔ کھیلتا پنجاب کے اتنے سارے سٹیجز مرحلے عبور کر کے آئے ہیں کامیابی کے ساتھ، تو میں یہ کہنے میں مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے، فخر بھی ہو رہا ہے کہ پنجاب کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پنجاب چیمپئن سے بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ کھیل کے میدان جو پچھلے کئی سال سے ویران پڑے تھے، اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ پنجاب میں، پاکستان میں، اور دیکھو تھوڑا سا انیبلنگ انوائرمنٹ آپ بچوں کو ملا ہے، تھوڑا سا، ابھی زیادہ نہیں ملا، تھوڑا سا ملا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ لائنز لگی ہوئی ہیں ان ٹیلنٹڈ بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، جنہوں نے نہ صرف آج اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا ہے،
اپنے شہر کا نام روشن کیا، اپنے ڈویژن کا نام روشن کیا، بلکہ پنجاب کا نام روشن کیا، مریم نواز کا نام روشن کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ مجھے پتہ ہے یہ میرے جو بچے ہیں یہ کچھ کرنے کے لیے بےتاب ہیں، ان کے جیتنے کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں، I know that۔ اور یہ نہ صرف پنجاب کی بلکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس کمپٹیشن ہے، جس کا آغاز میں نے آتے ساتھ فیصل کھوکھر کو میں نے جب سپورٹس کی منسٹری دی تو میں نے، فیصل بہت محنتی بچہ ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھے سے کام کرتا ہے، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا فیصل، پنجاب میں پڑھائی کے بعد میں بچوں کو پڑھتا بھی دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان کو کھیلتا اور آگے بڑھتا بھی دیکھنا چاہتی ہوں، نام بنانا دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرے بچوں کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، تو میں نے کہا تم جتنا بجٹ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں یہ بجٹ دوں گی، لیکن تمہیں پورے پنجاب میں تم نے گیمز کو پروموٹ کرنا اور بچوں کو انوالو کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنا ہے اس میں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے آج بچوں یہ دیکھ کر، یہ کھیلتا پنجاب کی تقریب نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے جو پنجاب میں آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے مقابلے ہیں، آپ لوگ پہلے اپنے ڈسٹرکٹس کے مقابلے جیت کے آئے ہو، پھر اپنے ڈویژنز کے مقابلے جیت کے آئے ہو، اور اب ماشاءاللہ پروونشل لیول کے مقابلوں کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ میرے پاس 1,20,000 بچوں نے پورے پنجاب سے میرے پاس رجسٹر کیا تھا، جس سے آج ماشاءاللہ 2,200 بچے جو ہے وہ جیت کر آئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب نہ صرف یہ مقابلے میں جیتو بلکہ زندگی کے ہر میدان میں جیتو۔ اور ابھی احسام الحق صاحب تھے، انہوں نے آپ سے اوتھ لیا، ابھی ارشد ندیم صاحب میرے ساتھ پیچھے کھڑے تھے۔ اس طرح کی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ تھوڑا سا اگر انیبلنگ انوائرمنٹ دیا جائے، تھوڑی سی سہولیات دی جائیں تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں بچوں، پاکستان ایک اتنا خوش نصیب ملک ہے جس میں 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے، وہ آپ لوگ ہو۔ آ گئی آواز، مجھے آ گئی ہے، یہ بچیاں لڑکیاں بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ تو میں یہ بھی دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس مقابلے میں جو ونرز ہیں اس میں اتنی بڑی تعداد پنجاب کی بیٹیوں کی ہے ماشاءاللہ۔ اور جس طرح سے یہ بیٹیاں جیت کے آئی ہیں، یہ بیٹے جیت کے آئے ہیں، میں اور آپ کا جو جوش ہے ماشاءاللہ، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، آپ کی جو انرجی ہے، مجھے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ملک کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ یہ جھنڈا نہیں گرنے دو گے۔ آگے بڑھائیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے، اپنے گریبان میں جا کے آئیں بیٹھے، ہم ہاؤس کی کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو پیشکش کر دی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مذاکرات کی پیشکش کو دل سے قبول کیا، 2018 اور 2024 پر ہاؤس کمیٹی بنے، ہم تیار ہیں۔ 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے۔ جو مذاکرات تھے، ہم نے ان کو آفر کو قبول کیا۔ میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گیا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے جو عمران نیازی صاحب ہیں، مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، ہاؤس کمیٹی، اور وہ ساری اس کی تحقیق کرے گی، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی، وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہے۔ یہ 2018 کے الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام مکمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے۔ میں بالکل تیار ہوں صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کہ یہ ڈائیلاگ آگے بڑھے تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ
इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनाजा पड़ा है मेजर हमजा इसरार शहीद का, साथ उनके मोहम्मद नईम सिपाही, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वारिस को उन्होंने जहन्नम रसीद भी किया। जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के जवान अफसर हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, या दूसरे जो हमारे सूबाई जो इदारे हैं, ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये इनकी जो तौकीर और इनकी तकरीम, ये हम सब का फ़र्ज़ है। वज़ीरिस्तान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस कार्रवाई। ISPR का कहना है दौरान ऑपरेशन 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल हुए। मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 29 साला शहीद मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक रावलपिंडी से था। 26 साला शहीद सिपाही मोहम्मद नईम का ताल्लुक नसीराबाद से था। शहीद मेजर हमजा इसरार अपने दस्तों की क़यादत कर रहे थे। मेजर हमजा इसरार शहीद ने 9 साल तक दिफाए वतन का फरीज़ा सरअंजाम दिया। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। मेजर हमजा इसरार शहीद ने सोगवारान में अहलिया, वालिदैन और बहन भाई छोड़े हैं। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद ने 6 साल पाक फौज में वतन का दिफा किया। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद ने सोगवारान में वालिदैन छोड़े हैं। इमदाद के मामले पर अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान का कहना है कि अमरीकी सदर के ऑर्डर का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तानी नियार गैर कानूनी तारिकीन वतन की अमरीका से बेदखली पर भी अमरीका से राब्ते में है। अमरीकी बिजनेसमैन का दौरा खुशाइन था। Categorically rejects baseless and unfounded allegations to target Pakistan-China friendship. We reaffirm our unwavering commitment to the foundational principle of One China policy, which is a consistent cornerstone of Pakistan's foreign policy and remains unchanged. We reiterate that China is Pakistan's all-weather strategic partner. Pakistan condemns the continued Israeli aggression in West Bank, latest Israeli military raid in Jenin and Balata refugee camps. We call on the international community to break its silence on continuous acts of brutality by Israel. वाशिंगटन में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। तैयारा टुकड़े होकर दरिया में जा गिरा। अमले के 4 अरकान समेत 64 मुसाफिर सवार थे। 20 लाशें निकाल ली गईं। सदर ट्रंप ने हादसे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, हादसे को होने से रोका जा सकता था मगर ऐसा नहीं किया गया। गजा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का तीसरा दौर। हमास ने जबालिया में खातून इसराइली फौजी को हिलाल अहमर के हवाले कर दिया। हिलाल अहमर के एहलकारों ने यरगमाली की वसूली के कागजात पर दस्तखत किए। खातून फौजी की हवालगी पर दुनिया ने अजब मंजर देखा। जबालिया कैंप जहां कोई घर और कोई बिल्डिंग सलामत रहने नहीं दी गई, यरगमाली खातून फौजी को उन्हीं खंडरात से निकाल कर लाया गया। खान यूनिस में यहया सनवार के घर के बाहर मजीद यरगमालियों का तबादला हो रहा है। लोगों की बड़ी तादाद ने नारे लगाकर शहीद यहया सनवार को खराज अकीदत पेश किया। हमास आज 8 यरगमालियों को रिहा कर रही है। इसराइली हुकाम 110 फलस्तीनियों को आज़ाद करेंगे। स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाला इराकी फायरिंग से हलाक हो गया। स्विस पुलिस का कहना है इराकी शख्स गुज़श्ता रात अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाया गया। उसके जिस्म पर गोलियों के निशानात थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अदालत ने हलाक शख्स पर मुकदमे का आज सुनाने वाला फैसला मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर लार्जर बेंच में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये माँ बाप बहन भाई बैठे हैं, इनको जवाब मैंने नहीं सिक्योरिटी इदारों ने देना है। मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज को जवाब देना हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का काम है। दरमियान में कुछ तालिब इल्म वापस भी आए, कुछ कारकर्दगी हुई। सिक्योरिटी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे जो काम कर रहे हैं हम सराहते हैं, लेकिन जो काम भी करना है कानून के अंदर रहकर ही करना है। इस तरह के केसेस मुल्क के लिए खतरनाक राय कायम करते हैं। ये हमारे मुल्क का नुकसान है। कमीशन काम नहीं कर रहा, विफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, किसी न किसी ने तो देखना है। जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन काम नहीं कर रहा तो मेरा ख्याल है इसे बंद कर दिया जाए। काबीना की जो सब कमेटी बनाई गई उसमें इदारों के लोगों को शामिल ही नहीं किया गया। ये सब काम वजीर दफा और वजीर दाखिला कर सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया सब कमेटी ने बलूचिस्तान जाकर मुतालिका हुकाम और मिसिंग पर्सन्स की फैमिली से मुलाकातें की। कमेटी की मीटिंग में फैसले की बुनियाद पर जबरी गुमशुदा अफराद कमीशन के चेयरमैन को तब्दील किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा ये सारी रिपोर्ट्स और डायरेक्शंस इस अदालत के लिए गैर मुतालिका हैं। आज 25वीं समाअत कर रहे हैं, लेकिन वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का केस है।
मेरा इसीलिए मौक़िफ़ था इंटेलिजेंस बेस्ड कमेटी हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीबात का शेड्यूल तैयार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तकरीबात की हतमी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी मुतवक्का तौर पर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।